السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ تو یہ جو دو آیات ہیں ان کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اہم اصول ہیں جن کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور ان دو اصولوں میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے نا تو مسلمانوں کی اجتماعی قوت جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ مسلمان بحیثیت ملت کے، بحیثیت قوم کے ایک کمزور قوم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی صفت جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے افراد میں وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس سلسلے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی کرو جیسا کہ حق ہے اس سے تقوی کرنے کا، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب یہ تقوی جو ہے یہ یعنی مادہ تو وہ وقع ہے، بار بار یہ قرآن میں لفظ آتا ہے، قرآن کی عام ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے کہ لفظی مطلب تو اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن کس چیز سے بچانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ اب اس میں یہاں پر اس تقوی کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے یا جن چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے ان میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے نتیجے میں ایک بڑے عذاب کا خطرہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ تقوی کے کئی درجات یہاں پر تو میکسیمم بتایا گیا۔ ادنا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کم از کم کفر اور شرک سے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یہ سب سے کم درجہ ہے کہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچائے۔ کفر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ نظر اندازی کرنا کہ حکم ہے، کسی حکم کو تسلیم ہی نہ کرنا، اور اس معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کے ترک کی تو فقط کفر۔ اور شرک یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس میں انسان جو ہے وہ کسی اور کو بھی شریک سمجھے گی، اس میں بھی یہ ہو سکتی۔ اس لحاظ سے تو ہر مسلمان جو ہے بنیادی طور پر متقی، یعنی اگر وہ کفر اور شرک سے بچتا ہے، جو بھی بچ رہا ہے تو بہت اعلیٰ اس کا جو مطلوب ہے عمل کا وہ عمل نہیں بھی کر پا رہا تو بہرحال وہ کسی درجے میں متقی تو ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کچھ گناہ بھی ہو رہے ہوں، کوئی نافرمانی کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تو ہر مسلمان جو ہے وہ اس سے مطلوب ہے، اس کو وہ مخاطب ہے، اور یہ تقوی جو ہے یہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز سے بندہ بچے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تو جو یعنی جو فضیلت والا تقوی ہے، جو برکت والا تقوی ہے وہ یہی تقوی ہے، اور اسی پر بہت سارے باتیں۔ اور تیسرا درجہ جو تقوی کا ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ ان کی زندگی میں ہیں یا بعد میں ہیں، تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے دل میں کسی غیر اللہ کا خیال آنے ہی نہیں دیتے۔
اس غیر اللہ کے خیال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، یا وہ ہر ایک سے بچ بچا کے تو بس گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، غاروں میں جا بیٹھتے ہیں، رہتے تو لوگوں کے درمیان ہی ہیں، لیکن کسی غیر اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے پر اللہ کی یاد، اللہ کی رضا طلبی، اس پر توجہ رہنا اور اس کی فکر کرنا، یہ بس ہر لمحہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہے، یہی حق کا تقاتی، یعنی مطلوب تو یہ ہے کہ یہ درجہ حاصل ہو جائے۔ اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نقل فرماتے ہیں، یہ حدیث مرفوع ہے ویسے، کہ حق کا تقاتے ہی یہ ہے، یا تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر حال میں کی جائے، ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو، اور اللہ ہی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھولے نہیں، اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں اور کبھی ناشکری نہ کریں۔ اسی مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے انداز میں بھی بیان کیا، مثلا بعض نے فرمایا کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کی جائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بندہ قائم رہے، اگرچہ اس حکم کے کرنے میں انسان کو خود اپنے نفس یا اپنے قریبی لوگوں کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقوی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اس کا مطلب سب سے اہم جو ہے تقوی وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور میں اس کے ساتھ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کرے۔ اس طرح کہا گیا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ یہ نظر جو ہے نا، یہ بھی جب ادھر ادھر بھٹکتی ہے اور تماش بینیوں میں لگ جاتی ہے، تو یہ بھی پھر تقویٰ کو بہت مجروح کرتی ہے، تقویٰ کے اعلیٰ معیار کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لحاظ سے تین بنیادی چیزیں، اور ایک سب سے پہلے تو دل آ گیا نا، کہ دل کا تقویٰ ہے، پھر نگاہوں کا تقویٰ ہے، زبان کا تقویٰ ہے، کانوں کا تقویٰ ہے، ذہن کا، دماغ کا تقویٰ ہے، کوئی خیال تک نہ آئے۔ تو یہ یعنی اگر ان کو ہم 5 چیزیں بھی لے لیں، کیونکہ باقی آپ سارے آزاد دیکھیں انسان کے جتنے بھی ہیں، وہ تو پھر ان کی ماتحتی ہی میں چلتے ہیں۔ میرا ہاتھ ادھر ہی حرکت کرے گا جدھر میرا دل چاہے گا، یا میرا دماغ جو ہے وہ اس کو حکم دے گا کہ بھائی فلاں طرف اس ہاتھ کو بڑھاؤ یا فلاں طرف نہ بڑھاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں باقی تو تابع ہیں، تو لیکن بنیادی چیز جو ہے نا، دل، دماغ، زبان، آنکھ اور کان، ان کے ذریعے ہی ہر عمل کی جو ہے وہ جستجو ہوتی ہے اور ہر عمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ان کو محفوظ رکھنا یہی حق تقویٰ ہے۔ حق تقویٰ جو ہے نا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ ان کی حفاظت کی۔ تو وہ جو پھر قرآن سورۃ تغابن میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقویٰ کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت حق تقاتے ہی جو حق ہے، یہ اس کی تشریح ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تقویٰ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی، پوری قوت صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو وہ پھر حق تقویٰ کے خلاف نہیں۔ تو اسی چیز کو آگے مزید جو وضاحت فرمائی گئی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کا مطلب کہ کام کر رہے ہو۔ اسلام جو ہے نا، یہ ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بندہ مسلم ہے، اس کے حرکات و سکنات سے نظر آئے گا، اس کے عمل سے نظر آئے گا، تو ہر معاملے میں بندہ مسلم کا کردار جو ہے نا وہ دوسرے سے الگ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تقویٰ در حقیقت پورا اسلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز اختیار کیا جائے۔
رہا یہ معاملہ کہ آیت میں حکم یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہیے، اسلام کے سوا کسی حال پر موت نہ آئے، تو موت انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، کسی وقت کسی حال میں آ سکتی ہے۔ کوئی بندہ اس معاملے میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آئندہ کتنے عرصے تک زندہ رہوں، تو اپنی گارنٹی یا کسی دوسرے کی گارنٹی جو ہے وہ تو ایک لمحے کی نہیں دی جا سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جس حالت پر تم اپنی زندگی گزارو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیا جاؤ گے۔ تو جو شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم رکھتا ہے اور جتنی اس میں ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو انشاءاللہ موت بھی پھر اسلام ہی کا ہے۔ اپنی نیت بندہ خالص رکھے اور جو اسے بن پڑتا ہے وہ کرے، تو یہ جو ہے نا پھر انشاءاللہ اسلام ہی کا موت آنے کا امکان ہے۔ تو اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ جو حدیث میں ایک آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے بھی کرتے رہیں گے، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھیں گے جس سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، حبط اعمال۔ تو یہ اصل میں ان لوگوں کو پیش آتا ہے کہ جن کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ کسی اور غرض سے وہ نیک کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن غرض کچھ اور ہے، ان سے غلطی بھی پھر کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی۔ تو یہ وہ اہم یہ بنیاد ہے جس پر پورے اسلامی معاشرے جو ہے نا وہ استوار ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ آیت اتنی اہم ہے کہ ہر لمحہ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، بلکہ رکھوائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون کون اپنے نکاح کا خطبہ سنتا ہے، لیکن جتنے بھی یہ خطبہ نکاح کی جو 3 اہم آیات ہیں اس میں سے سب سے پہلی آیت یہی ہے۔ ہر نکاح کے خطبے میں اس کو دہرایا جاتا ہے، اور ہر جمعے کے خطبے میں بھی اس آیت کو ضرور دہرایا جاتا ہے۔ یعنی اتنی اس آیت کو اتنا اہم سمجھا گیا ہے کہ اس کی بار بار یاد دہانی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ یعنی جب سے اسلام ہے تو اس آیت کو بار بار جو ہے اس کی یاد دہانی ہوتی رہی ہے، مختلف مقامات پر، مختلف خطبات میں۔ اور میرا خیال ہے زندگی کو کامیابی سے گزارنا، چاہے وہ نکاح کے بعد کی زندگی جو ہے، تو اس میں اگر تقویٰ ہو تو باہمی مخاصمت کی، باہم جھگڑوں کی نوبت نہیں آتی۔ یعنی ہر بندہ اپنا اپنا ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہی تو اسلام۔ تو جھگڑے تو اسی وقت ہوتے ہیں نا جب کوئی بندہ جو ہے یا تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا یا دوسروں سے بے جا توقعات رکھتا ہے، تو یہ دونوں جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ آیت جو ہے یہ بنیاد کا کام دیتی ہے۔ اس لیے اس کو تو نا میرا خیال ہے ہمیں بھی ہم خواتین جو ہیں ہم نہ تو جمعے کا خطبہ سنتی ہیں اور نہ نکاح کا خطبہ سنانے کا ہمیں کوئی اہتمام ہوتا ہے، اور اگر نکاح کا خطبہ پڑھا بھی جائے تو اس کی تشریح کوئی نہیں کی جاتی۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ تھے جن کا قرآن کے ساتھ بھی بڑا واجبی سا تعلق، تو پھر ان کو تو اس بنیادی حکم کی کچھ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں لگتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ اب یہ جو دوسری بات ہے اس کے فوراً بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ وہ دوسرا اہم اصول ہے جو کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اعتصام باللہ، یہ ہے اس کی اسم ویسے تو حفاظت کے لیے آتا ہے نا کہ اپنی حفاظت ہو۔ اعتصام باللہ کی حقیقت اس سے پہلے بھی مطلب اعتصام کہا گیا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا
بس اسے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے دی گئی. اور یہاں پہ پھر اب اسی کی ایک لحاظ سے وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے یا قسم باللہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑی جانے والی چیز تو ہے نہیں کہ بندہ جو ہے وہ ان کو پکڑ سکے. تو اصل میں ان کے احکام کو پکڑنا جو ہے وہی مراد ہے. اعتصام باللہ یعنی اللہ کو مضبوط پکڑنے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمام حقوق اور ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں ان کو بندہ پورا کرے. اب انسانوں کے معاملے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرے. تو یہ جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ جب اس مزید اس کی جو وضاحت فرمائی، اور یہاں پہ دو الفاظ میں مطلب دو باتیں پھر اس میں آ گئی. ایک یہ کہ سب مل کر پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس معاملے میں یک زبان بھی ہو اور یک جان بھی ایک لحاظ سے ہو جائے کہ بالکل سب مل کے بس ایک ہی رسی کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ پھر دوسرا ہے، اور اس معاملے میں اتنی یکسوئی سے اور اتنے بس پوری توجہ سے اس رسی کو پکڑ رکھا ہے جو اللہ کی رسی ہے. اللہ حبل اللہ، حبل اللہ یعنی حبل کے معنی ویسے تو رسی کے ہیں، اور یہ اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ باہمی ربط کے لیے استعمال ہوتا ہے حبل، کہ رسی جو ہے وہ دو چیزوں میں ربط اور تعلق کا ذریعہ ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں بہت استعمال ہے اس لفظ کا شعر و شاعری میں. تو اسی لفظ کو پھر معاہدہ کے مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ رسی جس طرح دو چیزوں کو ایک ساتھ باندھ دیتی ہے، اسی طرح معاہدہ بھی دو قوموں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتا ہے. تو معاہدہ کے مفہوم میں یہ لفظ قرآن میں اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ابھی آگے چل کے اسی سورہ میں یہ چند آیتوں کے بعد یہ بات آئے گی. یہود کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ دنیا میں ان کا کوئی ذلت اور اس کے ساتھ رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی چھوٹ دیں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اس معاملے میں اپنی حکمت اور مشیت ہو، اور وحبل من الناس یا انسانوں کے ساتھ کسی معاہدے کے نتیجے. تو یہاں پر حبل سے مراد جو ہے قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک خدا اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حبل اللہ المتین، یہ بڑی مضبوط رسی ہے، بڑا مضبوط معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ یعنی گویا کہ قرآن جو ہے یہ ہمارے رب اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ بھی ہے، ایک میثاق ہے. اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا گویا کہ یہی بات ہوئی پھر کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں جو ہمارے اور اس کے درمیان واسطہ ہے. تو یہ ساری بات جو ہے کہ پھر اصل مقصود یہی ہوا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ یہ کہ سارے مل کر جب اس کو تھامیں گے تو یہ ایک بڑا حکیمانہ انداز ہے جو انسانوں کو باہم مربوط اور متفق رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. تو مضبوط اس میں جو جمیعہ کی تاکید ہے ولا تفرقوا کی نہیں ہے، یہ تفرقے کی نہیں ہے، اس بات سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا ذمہ داری تو ہر فرد کی ہے، لیکن یہ جماعتی حیثیت سے مطلوب، اجتماعی حیثیت سے مطلوب نہیں. یہ کافی نہیں ہوگا کہ بس ہر بندہ الگ الگ سمجھے کہ بس یہ رسی میں پکڑ لوں اور اپنے اپنے مطلب اس سے اخذ کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس سلسلے میں کوئی متفقہ اور اجتماعی کوششیں کرنا پڑے گی، اور ہر بندے کو اس معاملے میں یکسو ہونا پڑے گا اور اپنی نیتیں خالص رکھنا پڑے گی. سب مل کر اس کو تھامیں گے تو ہی یہ حبل اللہ جو ہے
مسلمانوں کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اہل ایمان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، ان کو انتشار سے بچا سکتی ہے، جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ شیرازہ بندی اور اتفاق اور محبت، وہ جتنا اس حبل اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا نا اتنا ہی اس کے مقاصد جو ہیں وہ زیادہ حاصل ہو پائیں گے، اور اس تعلق میں جتنا ذوق پیدا ہو جائے گا، اور بندہ جو ہے یا کوئی ہم میں سے جتنے لوگ بھی، ایک بندہ بھی اگر کسی دوسرے رسی کا سہارا لیتا ہے نا، یا ہم آپس میں حق و باطل کے جانچنے کے الگ الگ معیار بنا لیتے ہیں، تو بس پھر مطلب انتشار جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اتحاد اور اخوت اور محبت وہ فضا نہیں بن پاتی۔ اس لحاظ سے یہ اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ارشادات اس چیز کو بہت ہی زیادہ اس کی وضاحت فرمائی، اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ ویسے بھی ہم دیکھیں تو اتفاق اور اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام انسانوں کا ویسے تو متحد ہے کہ بھئی ہاں ہونا چاہیے، کیونکہ جس قوم میں اتفاق نہیں ہے، جس قوم میں اتحاد نہیں ہے، باہم سر پٹو ہے، ایک دوسرے کے خلاف لان تان کی کیفیت ہے، تو پھر بات بنتی نہیں، پھر وہ جماعت، وہ قوم جو ہے وہ کوئی مضبوط قوم بن نہیں پاتی۔ اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کی فکر کی جائے۔ اور ویسے تو دنیا کا کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ گالی دینا اچھا ہے، جھگڑا کرنا اچھا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ شاذ و نادر ہی کوئی جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ پاتا ہے۔ تو جو انسان مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے اندر مطلب یہ سمجھتا ہے بس وہی ٹھیک ہے، اور پھر صرف اپنے یہ نہیں سمجھتا کہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ یہ بھی کہ دوسرے سب غلط ہیں اور ان پر لان تان بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے انتشار کو جنم دیا، اور جو ملت کی جو اجتماعی قوت ہے اس کو کمزور کرنا چاہیے۔ تو بات یہی ہے کہ بندہ جتنا کر سکے اس معاملے میں وہ کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب اس معاملے میں اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی اس کی وضاحت کی اور اتنی اس کی جانب توجہ مبذول فرمائی، بار بار اس کا اس حد تک فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ گالی تک نہیں دینا، جو مسلمان کو گالی دے تو یہ تو فسق ہے، فاسق ہو گیا، اس پر کوئی لان تان کر رہا ہے، اس کے کوئی نام دھر رہا ہے، اس کو کوئی آر دلا رہا ہے، اس کا کوئی تمسخر اڑا رہا ہے، تو یہ تو اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جو کرنے والا ہے جس میں وہ جو کوتاہی ہے، یا جس نے مطلب اگر بندہ کہتا ہے ہاں اس میں ہے، وہ ہے ہی نا، تو اسی لیے تو ہم ایسے کہتے ہیں بھئی ہے، تو تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم اس کو بتاؤ تانے کے بھی بولو؟ اگر تم بولتے ہو نا تو تم ہی فاسق ہو۔ جو یہ کہہ رہا ہے نا، اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو برا بھلا کہا جائے، دوسروں کو گالا گلوچ کی جائے، دوسروں کے نام دھرے جائے، دوسروں کا مذاق اڑایا جائے۔ تو سباب المسلم، سباب گالی دینا، المسلم کسی مسلم کو، فسوق یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا، اس سے لڑنا، یہ تو کفر ہے، یہ لڑ ہی نہیں سکتے ہم، اجازت ہی نہیں ہے۔ لو جی اب کیا کریں پھر؟ نہ گھر میں لڑنے کی اجازت ہے، نہ یہ کہ بھئی ایک گروہ یا ایک پارٹی جو ہے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ سر پٹول پہ آ جائے، لڑائی جھگڑے پہ آ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا عملی کفر ہے، حرام ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ فرمایا، لا ترجعن بعدی، میرے بعد لوٹ نہ جانا، کفارن کفر کی جانے۔ اور وہ لوٹنا کیسے ہوگا؟ اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کہیں بت رکھ کے ان کی پرستش نہ شروع کر دینا، اور کہیں کوئی آستانوں پہ نہ جانا،
اور کوئی بات نہیں کرنا. کفر کی طرف لوٹنا کیسے ہوگا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. گویا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا جو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صفارا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن بات شروع تو زبان سے ہی ہوئی نا، جس کی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ تقوی جو ہے وہ انہی چیزوں سے شروع ہوتا ہے نا، اور انہی کی حفاظت جو ہے یہی تقوی کا مطلوب ہے. تو جب زبان سے بات شروع ہوتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ کسی بھی جھگڑے، کسی بھی فتنہ اور فساد کا جتنا بھی آپ جائزہ لے لیں، شروع بات جو ہے نا وہ زبان ہی سے ہوئی. تو اسی لیے تو سب سے زیادہ اسی کی حفاظت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تو دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہی زبان ہے. مجھے اس کی ضمانت دے کہ تمہاری زبان جو ہے نا کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. بلکہ اس حد تک کہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو ہے ہی وہ جو دوسرے تمام مسلمانوں کو، المسلم المسلم الف لام بھی، کہ مسلمان اصل میں تو ہے ہی وہ من سلم المسلمون، جو تمام مسلمانوں کو ان کی سالم کا مطلب ان کی حفاظت کرے، ان کو امن میں رکھے، ان کو تکلیف سے بچائے. میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں دوسرے کی مدافعت کروں، میں دوسرے کی حفاظت کروں. اپنے مسلم بھائی کی حفاظت کا حکم ہے، اس کی مدافعت کا حکم ہے، اس سے محبت کا حکم ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے. من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. کرنا تو یہ چاہیے کہ میں دوسروں کا حفاظت اور مدافعت کروں، اور خاص طور پہ وہاں بھی ابتدا اپنی ذات سے ہوگی. سب سے پہلے میں اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو محفوظ رکھوں. میرے ہاتھ، میری زبان کسی کو دکھ نہ دے. دکھ جو ہے نا، اس چیز کو پھر ہمارے اسلاف نے اتنا اہم سمجھا کہ وہ کہنے لگے کہ مطلب جو بڑے بڑے ہمارے صوفیاء، ان کی شاعری میں اور ان کے اقوال میں اس چیز کی اتنی زیادہ اس چیز کو ذکر کیا گیا. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ڈا دے مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ رہندا، پر کسے دا دل نہ ڈائیں رب دلاں وچ رہندا. ڈھانے کا مطلب گرانا، کہ اور تم جو بھی اگر تم گراتے ہو نا تو اس پر اتنی پکڑ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گرانا شروع کر دو کہ کسی دوسرے کی مسجد کو آگ لگا دو، گرا دو. اس کا تو کوئی نام نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ کسی دوسرے کا دل نہ دکھانا. دل دکھانا جو ہے یہ تو بس سے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، کسی کا دل دکھانا. دل دکھانا، آزار پہنچانا جسمانی، یا اب یہ تو جذباتی آزار ہو گیا نا. دل دکھانا جو ہے یہ تو جذباتی آزار ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں کسی کے دوسرے کے جذبات کو مجروح کرے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی ہر غلط بات میں اس کی تائید کیے جانا اور نہیں انل منکر نہ کرنا. اس طرح سے کیا ہے بیچارے کا دل نہ دکھتا ہے. امر بالمعروف اور نہیں انل منکر تو اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ ہے، اس میں کوئی حکیمانہ انداز ہے جو کہ ہمیں سکھایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اکٹھی ہی چلیں گی، اور ان کو اکٹھے ہی لے کے چلنا چاہیے، اور فوراً مطلب ان سب کا دھیان جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اب اس میں جب کسی طرح کی عصبیت جو ہے وہ اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ جس نے عصبیت، جو عصبیت پر زندہ رہا، جو عصبیت پر مرا، یعنی کسی عصبیت، یعنی اپنی قوم کی عصبیت ہے، اپنی جماعت کی عصبیت ہے، یا کوئی بھی عصبیت ایک ہے. عصبیت اس لفظ کو کہتے ہیں کہ کسی گروہ کی یا کسی فرد کے معاملے میں بندہ اتنا سینسٹیو ہو جائے کہ بس وہ ہر حال میں مجھے تو اس کا ساتھ ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس چونکہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہے اس لیے بس مجھے اس کا ساتھ دینا. یہ عصبیت.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو عصبیت پر زندہ رہا، جو عصبیت پر لڑا، جو عصبیت پر مرا، پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کتنی سخت بات ہے نا کہ بندے کو چاہے وہ اپنے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اس میں عصبیت سے جو ہے وہ بچنا ہے، یعنی بے جا تعصب جو ہے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ حق جو ہے اس کو حق کہنا ہے، چاہے اپنے لوگ کہیں چاہے دوسرے کہیں، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، چاہے اپنے لوگ کہیں چاہے کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ کہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا ویسے، اور بعد میں ایک بڑے فتنے کی صورت اٹھا جس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس فتنے کو ختم کروایا۔ تو اس کے ساتھ کئی ایسے لوگ بھی شامل تھے جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اور بڑے اچھا عمل کرنے والے تھے۔ انہیں بھی سے ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا تم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جو ہے کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے؟ کہنے لگا ہاں میں مانتا ہوں، اس کلمے کو مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت اللہ کے رسول ان پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں حمایت مسلمہ کی کروں گا کیونکہ وہ میرے قبیلے کا۔ یعنی دیکھیں نا یہ ہے وہ اصلیت کہ میرے قبیلے کا فرد اگر ایک غلط دعویٰ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، بس میں نے تو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے برعکس ہمیں حکم یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی کے کام، حقوق کی ادائیگی کے معاملے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، حقوق کی ادائیگی اور تقوی میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں، حق تلفی کے معاملات میں، زیادتیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ اس لیے کہ معمولی سا تعاون بھی اگر کسی دوسرے کے ساتھ کیا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی اسی میں شریک سمجھے گا۔ فقہاء نے اس معاملے میں بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ مثلا وہ قتل کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص فلاں کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے مطلب جو قاتل ہے یا جو قتل کا ارادہ رکھتا ہے وہ ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ وہ فلاں بندہ جو کدھر ہے، اور وہ اشارے سے اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ اس طرف ہے، وہ اشارہ کرنے والا بھی اس قتل میں شریک ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی اسم اور عدوان کے معاملے میں اشارہ بھی اگر کوئی کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، اشارے کا تعاون بھی کرتا ہے نا تو اسی میں شامل کر سمجھا جائے گا۔ تو گویا کہ اصل ہمارا معیار اور عصبیت جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ کسی چیز کو قرآن میں دوسری جگہ بھی بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ میرا سیدھا راستہ بس یہی ہے، صراطی مستقیم، فاتبعوا، بس اسی کا اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور کسی اور راستے کا اتباع نہ کرنا، وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گے، تمہارے راستوں کو تفرقہ ڈال دیں، الگ الگ تمہیں کر دیں۔ تو اللہ کے حکم کے سوا دوسرے حکم اختیار کرنا، اللہ کے قانون کے سوا دوسرے قوانین کو اختیار کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین اختیار کر رہا ہے، اور دوسرے تمام ادیان جو ہیں وہ تو شیطان کے ادیان ہیں۔ تو یہ تو تفرقے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی چیز کو سورۃ الانعام میں مزید وضاحت سے فرمایا گیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور کئی فرقے بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری، آپ ان کو چھوڑ دیں، انما امرہم الی اللہ،
ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ انہیں بتائے گا وہ کیا کرتے رہے۔ تو ہے یہ دیکھیں اتنی اہم ہدایات کے باوجود پھر اگر ہمارا طرز عمل جو ہے، آج میں دیکھوں تو اپنے گھروں کے اندر میں دیکھوں تو بھی ہم تفرقات میں ہیں، گھر سے باہر ہم دیکھیں تو بھی تفرقات، گھر کے اندر دو لوگ بھی جو ہے نا، مطلب بہت کم ایسے آپ کو گھرانے ملیں گے جن میں گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ حبل اللہ کے واسطے سے وابستہ ہیں اور ہر ایک جو ہے اس حبل اللہ کو تھامے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر باہم معاملات کرتے ہوئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع پیدا ہو بھی جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ مطلب یہ کہ انہیں سے پوچھو کہ اس کا حل کیا ہے، کسی دوسرے سے پوچھنے کا حکم نہیں ہے، کسی دوسرے قانون، یا یہ نہیں کہا رہا کہ اچھا پولیس کو بلا لینا، اچھا عدالت میں لے جانا پھر اس کا ناظر، نہیں نہیں، پہلے ذرا خود سوچو اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا، اس کسوٹی پر اپنے اختلافات کا جائزہ لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، تو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ احسن طریقہ ہے۔ تو یہ اس چیز کو جتنا ہم نظر انداز کر رہے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ ہم فتنوں اور فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ کے حق سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ آیت جو ہے بہت ہی اس کو اہم خیال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا جو تقویٰ کے بعد دوسرا اہم ترین اصول ہے وہ یہی ہے کہ ولا تفرق۔ اچھا یہ جو اتفاق جو ہے نا، اور یہ ولا تفرقوا والا جو حکم ہے، یہ یعنی ساری زندگی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کوئی غرض وابستہ ہے تو اس وقت تک تو اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، اس کے ساتھ اتفاق رکھا جائے، محبت کی جائے، اور جب وہ غرض پوری ہو جائے تو بس پھر کہ تو کون اور میں کون، یہ نہیں۔ امت مسلمہ کا ہر فرد میرا اپنا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ اچھا گالی دینا تو ویسے کسی کے لیے بھی اجازت نہیں، وہ جو سورۃ الحجرات کے احکام ہیں کہ استہزاء نہ کرو، نام نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، وہ سارے، غیبت نہ کرو، یہ سب تو ہر بنی آدم کے معاملے میں یہ ہوتا ہے۔ تو اہل اسلام ہے تو بدرجہ اولا ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو پھر انسان کو ایک بندہ مسلمانی کا دعویٰ بھی کرے اور پھر مسلمانوں کے خلاف، کسی دوسرے مسلم بھائی کے خلاف گالی اور لڑائی کا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو کفر تک اسے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچائے، اور ہم اس چیز کو، اس آیت کو بھی اگر سمجھ جائے نا تو امت جو ہے نا اس وقت جن پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اس سے وہ نکل سکتی ہے۔ اس میں اختلافات یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ تم بس ایک بندے نے جو بات کہہ دی سارے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اختلاف نہ کرنا۔ اختلافات تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی پیدا ہوتے رہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آراء سے بھی بعض اوقات اختلاف کیا گیا۔ مثلاً غزوہ بدر میں ہی ہوا، اختلاف یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قیام کا ارادہ فرمایا تو ایک دوسرے صاحب کہنے لگے یہ جو آپ نے ارادہ فرمایا ہے کہ یہاں پر ہم یہ ہمارا بیس ہوگی، تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے کہا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا؟ اگر اللہ نے حکم دیا پھر تو ظاہر ہے اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی رائے سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر مطلب اس کے بجائے فلاں جگہ جو ہے نا وہ رکھی جائے تو زیادہ مناسب ہے، یعنی اپنی بیس جو ہے، اپنا مرکز جو اپنی فوج کو یا اپنے لوگوں کو جس طرح ارینج کرنا ہے، جس طرح ان کی رکھنا ہے جہاں پہ، تو وہ اس کے بجائے فلاں جگہ بہتر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا،
یعنی اس اختلاف پہ اختلاف انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری رائے سے اختلاف کرنے میں، بس میری مرضی میں جدھر مرضی رکھوں. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. یعنی آپ کی رائے سے جب بھی اختلاف کیا گیا آپ نے ہمیشہ اس کو پسند کیا ہے اور اس کو جائزہ لیا ہے، اور اگر وہ قبول ہو سکتی ہے تو اس رائے کو قبول کیا گیا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، بہت آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں سیرت میں آپ دیکھیں. یعنی اختلاف سے تو منع نہیں کیا. وہ ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑا منفرد بنایا ہے. تو اختلاف رائے جو ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ تو رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اختلاف رائے سے تو ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ ایک معاملے کے سامنے آتی ہیں. تو بندہ جو ہے پھر جائزہ ان کو بڑے اخلاص سے لینا چاہیے. وہ مختلف آراء جو ہیں ان کا جائزہ بڑے اخلاص سے لینا چاہیے، اور اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں چونکہ میری رائے یہ اس لیے چاہیے کہ سب اس کو قبول کریں، بلکہ بڑے اخلاص سے پورے معاملات کو نظر میں رکھ کے پھر جب بندہ جائزہ لیتا ہے نا تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان تمام آپشنز میں سے بہترین آپشن جو ہے کون سی ہے جو ہم اس وقت اختیار کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو اختلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف ہے وہ تو رحمت ہے، اب میرے رب کی رحمت ہے. ہاں البتہ اس اختلاف کو تنازع کا سبب بنا لینا کہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. تنازع جو ہے نا، نزع کا عالم کہتے ہی اس کو ہے جب روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہوتی ہے. تو تنازع گویا کہ فرد کو فرد سے جدا کر دیتا ہے. اس حبل اللہ سے جس کے ساتھ وابستگی کا حکم ہے اس سے لوگوں کو الگ الگ کر کے گویا کہ بکھیر دیتا ہے. تو پھر چاہیے یہ کہ انسان اپنی ذات کے تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو، اپنی گروہ کے تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو، آباء و اجداد کے تعصب میں مبتلا نہ ہو، اور اندھی تقلید کے بجائے اپنی عقل سے کام لے اور ہر معاملے کا صحیح جائزہ لے اور پھر اس پر چلے. تو یہی وہ چیز ہے، مطلب یہ چیز کو اگر ہم بڑے اخلاص کے ساتھ اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے. مطلب یہ کہ جب وہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ آپ دیکھیے ہمیشہ جمع کثیر ہے نا، وہ سب مل کر جو ہے نا وہ ایمان پر بھی قائم ہے اور عمل صالح پر بھی قائم ہے اور حبل اللہ کو تھامے ہوئے ہیں. تو پھر کیا اس کا نتیجہ ہوگا، اس کی مہربانی انعام کیا ملے گا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے رحمان، یعنی اس کو رحمت کی صفت کا، رحمان کی رحمت کا مظاہرہ کیسے ہوگا کہ وہ رحمان ان کو ان کے درمیان دوستی اور محبت کا رشتہ پیدا فرما دیں گے. ودا دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے. تو یہ حبل اللہ اس کے بارے میں پھر یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ اصل چیز تو یہی ہے کہ اس کو اتنا مضبوطی سے سمجھا جائے کہ انفرادی زندگی میں ہر فرد جو ہے وہ اس معاملے میں غیر متزلزل ہو، ناقابل تصور ہو، اور پھر وہ پوری امت کے لیے ایک قوت کا سبب بن جائے. پوری امت کا اتفاق اگر ہو بھی سکتا ہے تو صرف قرآن پہ ہو سکتا ہے. اور دیکھیں نا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اب نسلی تعلق ہے، نسبی تعلق ہے، یا کوئی جغرافیائی تعلق ہے، تو وہ کوئی انسان کے اختیار میں تھوڑی ہے. ہر بندہ جہاں اللہ نے پیدا کیا ہو گیا. اب کس نے کہا کہ مجھے فلاں نسل میں پیدا کریں یا فلاں خاندان میں پیدا کریں یا فلاں جو ہے وہ علاقے میں پیدا کریں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ کسی حکمت مشیت پر مبنی. تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہہ دیا کہ جو فلاں رنگ کا بندہ ہے تو وہ زیادہ کوئی
محترم ہے, زیادہ مکرم ہے. وہاں تکریم جو ہے وہ تو تمام بنی آدم کے لیے اس کا حکم دیا گیا نا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, تمام بنی آدم جو ہیں وہ یکساں محترم اور مکرم. تو یہ چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, غیر اختیاری چیزیں. تو اختیار میں جو ہے وہ یہ کہ ہم اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں, اور اس حبل اللہ میں ایک دوسرے کے جو ہم پر حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم ان کو ادا کرنے والے ہیں. کیونکہ غیر اختیاری امور میں تو ہمارا دخل ہی نہیں ہے نا, ہماری مرضی تھوڑی ہو سکتے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو خاص طور پہ کہا کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر یہ کہ تقویٰ. اور یہی بات سورہ حجرات میں بھی کہا گئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے نزدیک محترم وہی ہے جو کہ تقویٰ پر قائم ہے. تو اس لحاظ سے اب اگر ہم اس چیز کو اگر سمجھ جائیں, آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھ جائیں, تو بہت اس معاملے میں نفع ہمیں ہو, اور ہمارے بہت سارے مسائل اور مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.